اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام سوال یہ ہے سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، مرثیہ عربی کے لفظ رسا سے لیا گیا ہے، جس کے کا مفہوم یا لغوی معنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مرنے والے کے مصیبت و آلام اور اس کے فضائل، اس کے مصائب کو بیان کرنا۔ مرثیہ عرف عام میں منسوب ہے شہدائے کربلا سے، وہ اشعار جو شہدائے کربلا کی یاد میں ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے، ان کے مصائب کو یاد کر کے، ان کے فضائل کو یاد کر کے، ان کی اس عظیم قربانی کو یاد کر کے ایک منظوم صورت میں کہے جائیں، نظم کی صورت میں کہے جائیں، وہ کہلاتا ہے کربلائی مرثیہ۔ جو مرثیہ کسی کے لیے ذاتی طور پہ لکھا جائے اسے کہیں گے شخصی مرثیہ۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیے کا عزاداری میں کتنا اہم کردار ہے، اس پہ گفتگو کے لیے ہماری خوشبختی ہے آج ہمارے ساتھ شہر کراچی کی ایک ایسی شخصیت جو صرف شہر کراچی نہیں، جہاں جہاں اردو بولنے والے عزادار مومنین موجود ہیں سب ان کے نام سے واقف ہیں، علمی اور مذہبی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، مرثیہ نگار ہیں، مرثیہ خواں ہیں، سوز خواں ہیں، نوحہ خواں ہیں، ان گنت خوبیوں کے مالک ہیں، اور ایک سب سے بڑا حوالہ شہید استاد سبط جعفر مرحوم صاحب کے شاگرد رشید رہے ہیں۔ حالانکہ قبلہ بہت انکساری سے کام لیتے ہیں، لیکن قبلہ کی شخصیت بہت اعلیٰ ہے۔ میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ آج اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، میں ذکر کر رہا ہوں جناب سید کاشف زیدی صاحب کا۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ قبول کیجئے کہ آپ نے اپنے انتہائی بزی شیڈول سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ نہیں، میں حاضر خدمت ہوئی، میرے لیے سعادت ہے کہ یہ آپ کی محبت ہے، آپ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں۔ آغا گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمارے نوجوان سامعین، ان کے لیے جو کہ ایک بڑی تعداد میں ہیں، ان کے لیے یہ فرمائیے کہ مرثیے کا بر صغیر میں عزاداری میں کیا کردار رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کما هو اہل وهو علی کل شیء قدیر، والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد۔ سرکار، آپ نے جس طرح میری ہوا باندھ دی ہے، میرے لیے بہت مشکل ہوگا اس کو نبھانا۔ اچھا، مرثیہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ میں مرثیے کا نہ آدمی ہوں نہ مرثیہ، میں مرثیے کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں۔ میرا مرثیے صرف اس حد تک تعلق ہے کہ جس میں کہ سوزخانی کے اندر جو مرثیہ کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ وہ ماحول کی وجہ سے جو کچھ میں جانتا ہوں میں اس میں کچھ آپ کی گزارش کر دوں گا جو مجھے پتہ ہے۔ اچھا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سرکار مرثیہ جو ہے بیسیکلی، یعنی ظاہر ہے کہ میر انیس اور مرزا دبیر ایک بہت بڑے نام ہیں، اور یقیناً اردو ادب کے اندر مرثیے کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، اور یعنی جو رسائی ادب کہلاتا ہے یقیناً وہ ہے ہی غم اور اندوہ کے حوالے سے۔ تو اس میں غالب جو ہے وہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا کے غم کا جو ہے وہ عکس ہے، جو کہ مرثیے میں نظر آتا ہے۔ مرثیے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو کلاسیکی مرثیہ کہلاتا ہے جس میں جنگ اور اس میں چہرہ اور اس میں رجز اور یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ چہرہ، رجز، آمد، جی بالکل شہادت، بیان، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اب جدید مرثیہ ہے، جدید مرثیے میں بیانیہ مرثیہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک موضوع لے کے اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ چونکہ میرا مرثیے اس والے مرثیے سے تعلق نہیں ہے، مرثیہ ایک بہت مشکل صنف ہے، اس کو سمجھنا ہی مشکل ہے، چاہے جا کے اس کو کہا جائے، اس کو کہنے لگے کوئی آدمی تو اس کو سمجھ آ جائے میر انیس کا مرثیہ۔ کوئی آدمی اگر اس کو میر انیس کے مرثیے کو روانی میں پڑھ ہی لے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بات یہ کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے، اور ہمارا بہرحال کوئی ہمارا نہ قد ہے نہ کاٹ ہے۔ میں نے ابھی اس سے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے بڑوں کی موت نے ہم کوتا قدوں کو قداور بنا دیا ہے، اب ہم پھنس گئے ہیں آ کے یہاں، اب ہمارے لیے جو ہے نا مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہ علم اتنا ہمارے پاس ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو کمپیٹ کر سکیں کہ جو بہرحال جس لیول پہ وہ لوگ کام کر رہے تھے یا شہید استاد کام کر رہے تھے، ہماری نہ حیثیت ہے نہ اوقات ہے۔ تو مرثیہ ہمارے ہاں سوزخانی میں ایک یعنی مین کلیدی چیز ہوتی ہے، جو مین چیز ہے اس کو بنانے کے لیے اس سے پہلے جو ہے وہ قطع، رباعی، سوز، سلام، مرثیہ، ظاہر ہے کہ یہ ادب میں یہ سب چیزیں چونکہ یہ امام حسین سے متعلق ہیں اور امام حسین کے غم سے متعلق ہیں، تو یہ سب چیزیں رسائی ادب کے اندر آتی ہیں۔ اور قطع، رباعی، سوز، سلام ہمارے ہاں جب یہ قطع، رباعی، سوز، سلام اس کی ترتیب ہے اور بندشوں کے حساب سے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور مرثیے کو نکھارنے کے لیے اس کو اس لیول پہ لانے کے لیے یہ سب چیزیں سپورٹیو ہیں تاکہ مرثیے کو جو ہے وہ باحسن طریقے سے ڈیلیور کیا جا سکے۔
تو سوسخانی کے حوالے سے میں بات کروں گا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سوسخانی کسی نے سیکھ لی اور سوسخانی میں اپنے گلے کو کسی نے مضبوط کر لیا ہے تو پھر وہ غزل، دادرہ، ٹھمری، اذان، قرأت سب کچھ کر سکتا ہے، گلا اس کے کنٹرول میں آتا ہے. تو سوسخانی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ انیشل اسٹیج. تو زیدی صاحب سوسخانی اور مرثیہ خوانی ایک ہی چیز کو کہیں گے ہم، یا اس میں کوئی فرق ہے؟ مرثیہ خوانی اصل میں یہ جو چیزیں ہیں یہ مختلف دور میں مختلف شکلوں میں آتی رہی ہیں. پہلے روضہ خوانی کہلاتی تھی، اس سے پہلے جو ہے مقصد یہ کہ لوگ بین کرتے تھے. یعنی آپ ائمہ علیہ السلام کا دور دیکھیں، جناب زینب کا، تو وہ کیونکہ اتنی فصیح عربی تھی اور اتنی فصیح عربی میں وہ بین ہوتے تھے کہ وہ اشعار کی صورت میں لگتے تھے. جیسے کہ آپ قرآن کا اسلوب دیکھیں تو اگر اسلوب دیکھیں تو اس میں آپ کو ہر دور کے حساب سے چیز، ہر دور کے حساب سے اس میں تبدیل ہوتی چلی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سودا کا ہمیں مسدس کی صورت میں ملتا ہے، جس میں انہوں نے تشبیب کا نام دیا جو بعد میں چہرہ کہلایا. جی بعد میں چہرہ کہلایا. پھر اس کے بعد وہ یعنی یہی چیزیں جو ہے وہ مثنوی کی شکل میں بھی آئیں. پھر وہ کیا نام ہے اس میں مسدس ہوا، پھر مسدس مصائب کے شعر آ گئے تو وہ مرثیہ ہو گیا. یعنی شروع میں فضائل ہوتے ہیں، پھر بعد میں مصائب، اس میں شہادت اور وہ سب سلسلہ، تو وہ مرثیہ کہلایا. تو وہ فارمیٹ تبدیل ہوتے رہے مرثیہ کے. یعنی 2 مصروں کا مرثیہ بھی ہوتا تھا ایک زمانے میں، تو وہ ہاں مرثیہ کہلاتا تھا. ظاہر ہے اس میں شہادت ہوتی تھی تو وہ شکلیں چینج ہوتی نہیں، یعنی وہ ادب کے لحاظ سے شکلیں چینج ہوتی نہیں. اور اب وہ جو ہے وہ اب مرثیہ جو اس وقت موجود ہے وہ 6 مصروں پر مبنی ہے وہ مرثیہ، اور وہ موجود ہے. تو وقت کے لحاظ سے وہ چیزیں تبدیل ہوتی نہیں. اور ہمارے سوسخانی میں چونکہ مرثیہ مصائب سے تعلق ہوتا ہے تو ہم صرف اس میں سے مصائب کے اشعار سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت صحیح. یہاں میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ استاد کے ساتھ کس طرح سفر کا آغاز ہوا، کس طرح یہ سلسلہ بنا؟ 1986-87 غالباً استاد ہمارے محلے میں رہا کرتے تھے. مصروف آدمی تھے، بہت مشکل سے ملتے تھے. ان کے یہاں ایک چھوٹے بچوں کی مجلس ہوا کرتی تھی، تو اس میں سوسخانی بھی کیا کرتا تھا اور نوحہ بھی پڑھا کرتا تھا. تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ مجلس ریکارڈ ہوتی تھی اور وہ ریکارڈ ہونے کے بعد رات کو وہ سنتے تھے آنے کے بعد اس مجلس کو. اور پھر وہ حسب توفیق جو بھی حساب کتاب ہوتا تھا، کبھی رسالہ کاشف میاں کے لیے رسالہ، کبھی کچھ کبھی پین، کبھی کچھ جام ملے. انہوں نے کہا بھائی بہت اچھا، جیسے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کسی مجلس میں نظر آ گیا تو انہوں نے مائک سے کہہ دیا کہ یہ کاشف میاں یہاں گھوم رہے ہیں، بہت اچھے نوحہ خوان ہیں، بہت اچھا مرثیہ پڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ان سے کچھ سنواتا. تو یہ ایک حوصلہ افزائی تھی. تو ان کی حوصلہ افزائی سے آج میں یہاں ہوں اگر آپ دیکھا جائے. اور پہلے میں نوحہ پڑھتا تھا. میرا آئیڈیل شخصیت جو تھی وہ علی ضیاء رضوی صاحب تھے، اور میں غمخوار میں ان کے ساتھ رہا جب تک وہ کراچی رہے. جب تک میں انجمن میں رہا وہ چلے گئے تو بس پھر میں استاد کی طرف آ گیا. یہ بہت مشکل مرحلہ تھا میرے لیے فیصلہ کرنا کہ میں نوحہ خوانی کو ترک کر کے اور سوسخانی کی طرف آ جاؤں. اچھا، ایک عام تاثر یہ ہے کہ نوحہ خوانی جو ہے وہ آسان ہے مرثیہ خوانی کی. جی بیسیکلی ایسے ہی ہے. مرثیہ ذرا مشکل ہے. دیکھیے نوحہ خوانی کا اسلوب کیا ہے، بین ہے. تو بین کا تاثر ہے چیخنا، بین کرنا یعنی چیخنا، چلانا، مصائب اپنے اوپر گزری ہوئی مصیبت کا بیان کرنا. سوسخانی کا تاثر بالکل الگ ہے. یعنی اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ مزاج ہے، ہر بات کو ڈیلیور کرنے کا ایک مزاج ہے. مثال کے طور پر ہر جملے کا اپنا ایک فلو ہوتا ہے جس سے اس کا مقصد واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے جاوید حسن صاحب ہیں، وہ مرثیہ تحت اللفظ پڑھتے ہیں اور مرثیہ گو شاعر بھی ہیں بہت. یعنی اس عہد میں اگر مرثیہ پڑھنے والوں میں ان کا صدر فہرست نام ہے. تو جاوید حسن صاحب نے اپنی ایک گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک مصرعے کو کئی اسلوب، کئی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے الگ الگ معنی ہوں گے. مثال کے طور پر جناب زینب اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہیں کیا تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی؟ اس کا تاثر بالکل ہوگا. کیا تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی؟ اس کا اسلوب بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. تو مقصد یہ کہ جو مرثیے کا ڈیلیوری ہے اس کا جو فلو ہے وہ یہ طے کر وہ فلو سے یہ طے ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ بات غصے میں کہی جا رہی ہے، آیا کہ یہ بات سرگوشی میں، ایکسپریشن آتا ہے، آیا کہ یہ سرگوشی میں کہی جا رہی ہے، ماحول کیا ہے. تو اس کا اثر ہوتا ہے. سوسخانی کے اندر یہ تمام ماحول جو ہے وہ آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے کیونکہ فضائل بھی ہیں اور مصائب میں بھی آپ کو یہ سب مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے کہنے والے کا، ماحول کیا ہے. جب تک یہ سب چیزیں آپ آبزرو نہیں کریں گے، یعنی میں اس کو آسان لفظوں میں یہ کہوں، جب تک آپ خود کربلا میں کھڑے نہیں ہوں گے
آپ کربلا میں کھڑے ہوں گے تو وہ کیفیت آپ پہ طاری ہوگی تو کربلا نکل کر آئے گی, تو وہ بندش نکل کر آئے گی آپ کے اندر سے. آپ آرٹیفیشلی اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتے, یعنی آپ کو اس جگہ موجود ہونا چاہیے, موجود ہونا پڑے گا تب. اچھا پھر یہ دیکھنا ہے کہ جی کوئی آدمی کس سے کیا بات کر رہا ہے, سرگوشی میں بات کر رہا ہے. اس کی بہت آسان سی مثال, اے چاند کربلا کے, شاعر جو ہے وہ کربلا میں موجود ہے اور چاند سے مخاطب. تو چاند سے مخاطب ہونے کے لیے ضروری نہیں وہ چیخ کے بات کرے گا, ظاہر ہے وہ سرگوشی ہے, وہ آپس میں اندر بات کرے گا. تو اب اگر اس کلام کو کوئی ازیوم کرے اور چیخ کے پڑھنا شروع کر دے تو کیا اس کا تاثر رہے گا؟ نہیں رہے گا. اس کا تاثر کیا ہے؟ سرگوشی میں. تو اس کی بندش بھی بالکل آرام سے پھیلا کے پڑھی جائے گی, تو اس کا ایک تاثر ہے, اپنا. تو اس تاثر کو قائم کرنے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. جب تک آپ وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے تو اس کا جو تاثر نکل کر نہیں آئے گا, وہ کلام اثر انداز نہیں ہوگا اور دیر پا نہیں ہوگا. بس اسی لیے یہی فرق ہے. مرثیہ چیخ کے اونچا پڑھا جاتا ہے, یعنی اپنی میکسیمم پچ پہ پڑھا جاتا ہے. کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ اس میں شہادت ہوتی ہے, اس میں بین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بہت سارے مرثیے ہیں جس میں بین نہیں ہے لیکن واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے اس سے پہلے بھی, یعنی اسی سلسلہ پروگرام جو ہے, سوال یہ ہے, میں اس سے پہلے کا جو سلسلہ تھا اس میں نے ایک مثال دی تھی, حسین جب کہ چلے باد دو پہر رن کو. وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, ظاہر میں اگر ریپیٹ کروں گا تو پھر وہ وقت بھی جائے گا اور وقت ضائع ہوگا. تو اس میں بھی تاثر ہے کہ حسین جب کہ چلے کیا ہے. حسین کوئی شخص کسی شخص سے سرگوشی میں بتا رہا ہے کہ حسین جب کہ چلے باد دو پہر رن کو. تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اس کی ریکوائرمنٹ, اس کا فلو کیا ہے؟ چیخنا نہیں ہے, چونکہ وہ ایک بتا رہا ہے. میں اسی طرح کا ایک اور, یعنی کسی نے کوئی جو ہے وہ امام حسین کی مصیبت بیان کر رہا ہے کسی سے. ایک تو ہے جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے. اب سرگوشی ہو رہی ہے اس میں, یہ جو انداز ہے سرگوشی میں, یہ انداز قابل یعنی وہ قبول نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک آدمی بہت آہستگی سے. ماحول کیا ہے؟ ماحول یہ ہے کہ سب شہید ہو چکے ہیں, سسکیاں ہیں بیویوں کی, رو رہی ہیں بیویاں. امام حسین جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں آخری رخصت کے لیے. کوئی شخص کسی سے کہہ رہا ہے کہ جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے, تو وہ سرگوشی میں کہہ رہا ہے. تو اس کو اب اس بندش کے جب ڈیزائن کریں گے, جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے, سرگوشی ہے نا. 1 2 پہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو چکے, قاسم کو رو چکے, علی اکبر کو رو چکے. تربت بنا کے نہیں سی اصغر کو رو چکے. اب چونکہ سیدانیاں ہیں, رو رہی ہیں, اب بین کر رہی ہیں, امام حسین جا رہے ہیں. سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے, شور و شین آگے نا تو آواز بھی ویسی ہو گئی. سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین
حسین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی، حسین سے جب ظہر تک حسین. تو کیا ہے کہ سوزخانے میں ہمیں یہ سب چیزیں درپیش ہوتی ہیں، تاثر بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ ٹیکنیکل کام ہے. تو اس لیے جو ہے اس کی بندش بھی جو ہے وہ ہر بندش اس پہ نہیں، جیسے ہوتا ہے نا نو میں اس کی بندش ادھر لگا دی، اس کی بندش ادھر لگا دی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی جو ہے بندش جو ہے وہ اس ماحول میں جب تک نہیں اتریں گے وہ اثر انداز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا زیدی صاحب یہ بھی بتائیے گا، ایک وجہ تو ہمیں آپ کی سوزخانے کی طرف آنے کی استاد کی صحبت، گھر میں بھی یہ ماحول تھا؟ گھر میں کوئی آپ کے خانوادے میں اور کون کون رہے پڑھنے والے؟ بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے نانا تھے محمد عباس زیدی، انڈیا میں بہت مشہور و معروف نام تھا وہاں انڈیا میں. وہ یہاں پاکستان بھی آئے، نشتر پارک انہوں نے 1 سال پڑھا. اور اس کے بعد میرے اپنے سگے ماموں انصار حسین زیدی، وہ پھر میری والدہ بھی مرثیہ پڑھتی تھیں، تو وہاں سے سب یہ میرے پاس آیا، مجھ تک آیا. سردار حسین زیدی نوحہ پڑھتے تھے، ماموں تھے میرے، وہ امی کے تائیداد بھائی تھے. تو وہ ننیال کی طرف سے مجھے یہ سب ماحول ملا، تو بس اس طرف رجحان بڑھ گیا. اچھا استاد کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ استاد کا کیا زیادہ زور ہوتا تھا، چونکہ وہ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے مرثیہ نگار تھے. ان کا زیادہ زور کس پہ رہتا تھا، کہ شاعری کے معیار کے اوپر یا اس کا جو سوز کمپوز کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، اور ان میں کن عوامل کا وہ خیال رکھتے ہیں؟ کیا چیز آپ نے ان میں آبزرو کری؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کلام کا معیار اپنی جگہ، اور کمپوزیشن کے اندر ہمارے یہاں سوزخانی میں بندش کہا جاتا ہے، کمپوزیشن نہیں کہا جاتا. سوزخانی ایک کی اصطلاحات بالکل ڈیفرنٹ ہیں، آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوزخانی کے تمام اسلوب بالکل ڈیفرنٹ ہیں. عام طور پر تکیہ اس کی ایک مخصوص علامت ہے سوزخان کی، ٹھیک ہے. اس میں بیٹھنے کا طریقہ، نشست و برخاست، یہ بالکل ایک الگ دبستان ہے، الگ سلسلہ ہے. اس کی تہذیب بالکل الگ ہے، اور یعنی اس کے اندر نشست و برخاست بالکل اس کے ادب، آداب، تمیز، تہذیب بالکل الگ ہے. آپ ان سے دیے کہ کسی دوسری عدد صنف اعضاء سے اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے. تو سوزخانی کے اندر معیاری کلام جو ہے وہ سب سے یعنی بنیادی چیز ہے کہ معیاری کلام ہو. تو استاد یہ کہتے تھے کہ معیاری کلام یقیناً اساتذہ کا ہے. تو سوزخانی میں ہم کوشش کرتے ہیں اپنا کلام نہ پڑھیں بلکہ اساتذہ کا کلام پڑھیں. یہ ان کا حق ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے محنتیں کی ہیں، اور ایسے بہت سارے اساتذہ ہیں کہ جن کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں لیکن ان کا کلام بہت معیاری. تو سوزخانی کے اندر معیار جو ہے وہ کلام کا معیار سب سے اولین ترجیح ہے. پھر اس کے بعد اس کی بندش. کلام اچھا ہوگا تو اس کی پھر بندش بھی جو ہے وہ اسی حساب سے مرتب کی جائے گی، اور اس کی پھر بندش. تو یہ دونوں چیزیں اہم ہیں. اچھا جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ استاد کی اپنی شاعری، تو استاد اپنے آپ کو شاعر کلیم نہیں کرتے تھے. وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے کئی مرتبہ مائک پہ بھی کہا محافلوں میں کہ جی واجبی سے شاعر ہوں، میں کوئی ضرورت کے تحت شعر کہتا ہوں. اچھا استاد کہتے تھے کہ شاعری کے اندر یعنی مذہبی شاعری کے اندر فکشن نہیں ہے. استاد کہتے تھے فکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہبی جو ہے وہ حقیقت پسندانہ چیز ہے، یعنی مذہب جو ہے وہ حقیقت ہے. تو اس کے اندر جی اس میں ایسے دیو مالائی کوئی قصے نہیں ہے، چونکہ وہ حقیقت ہے تو اس میں بات بھی جو ہے وہ حقیقت پر مبنی کرنی چاہیے. آپ نے ان کی شاعری کا اسلوب دیکھا ہوگا کہ وہ جب شعر کہتے تھے تو ان کے یعنی اشعار میں بہت ساری ایسی تاریخی واقعات ہوتے تھے جو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے تھے، لیکن اس شعر میں آنے کے بعد وہ جان جاتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا یہ واقعہ بھی ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو پھر وہ کسی نہ کسی سے پوچھتا تھا. مثال کے طور پر امام حسین کی تاریخ ولادت ہے نا، شعبان کی 30 کو چمکا مہ امامت، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں انہوں نے اپنے اشعار میں پیرو کر وہ بچوں کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ کم از کم جب وہ کلام پڑھیں تو انہیں اس کی ولادت کا دن یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. واقعہ حرہ کا تذکرہ انہوں نے ایک اپنے کسی کلام میں کہا، میرے ذہن میں وہ شعر نہیں ہے. تو واقعہ حرہ جب آپ ہلائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ حرہ کیا تھا، تو وہ خود جا کے ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، یا کسی سے پوچھے گا یہ کیا ہے یہ حرہ. تو بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ ہم جو شعر کہہ رہے ہیں، استاد جو شعر کہتے تھے وہ اس لیے کہتے تھے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اور لوگ حق ڈھونڈیں، تلاش کریں. تو یہ بھی ایک کام تھا، تو وہ اس لیے شعر کہتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے سارے اشعار بڑی بیر میں ہوتے تھے اور اس میں بہت سارے تاریخی واقعات کا تذکرہ ہوتا تھا. تو یہی مقصد تھا ان کا شعر کہنے کا.
اور یہی ان کا ایک بالکل جداگانہ اسلوب. بالکل بالکل. تاریخ کے بہت سارے تاریخ واقعات کو انہوں نے جو ہے اپنے اشعار کی زینت بنایا. جی بالکل. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا یہاں وقت تمام ہوتا ہے. پروگرام سوال یہ ہے سے سجاد شاہ جی اور کاشف زیدی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے. جو لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.